کیونکہ صرف 3 فیٹ کے فاصلے سے وہ ملینز آف ڈالرز کو کہ گولڈ مائن غائب ہو چکی ہے۔ پرانے زمانے میں جب سونے کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں تو کئی لوگوں نے سونے کی تلاش شروع کر دی۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی جو کہ امریکہ میں رہتا تھا، اسے بھی یہ شوق چڑھا کہ کیوں نہ میں بھی پہاڑوں میں جاؤں اور سونا تلاش کروں۔ یہ آدمی ایک لڑکا ڈیربی جو کہ امریکہ میں رہتا تھا، اس کا چچا تھا۔ ڈیربی کے چچا نے اپنی پوری تیاری مکمل کی، اس نے کچھ انسٹرومنٹس لیے اور پھر پہاڑوں میں نکل گیا۔ شروع میں تو اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن کرتے کرتے ایک دن آیا کہ اسے پتہ چل گیا کہ اسے سونا کہاں مل سکتا ہے، اور اس نے سونے کی ایک کان دریافت کر لی۔ اب سونے کی کان تو دریافت ہو چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے سونا نکالنے کے لیے بہت ساری مشینری چاہیے تھی، اور بہت ساری مشینری کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے تھا جو کہ ڈیربی کے انکل کے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ ڈیربی کے انکل نے اپنا کام وہیں پر کوئٹ کیا۔ وہ واپس ولیمز برگ میری لینڈ میں اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے ڈیربی کو اور اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا اور انہیں ساری کہانی بتائی، اور انہیں بتایا کہ اگر آپ تھوڑا سا پیسہ مجھے دو گے جس کی مدد سے میں مشینری خرید سکوں اور سونا نکال سکوں، تو بعد میں آپ کو سارا پیسہ واپس کر دوں گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ڈیربی کے سارے ریلیٹیوز ڈیربی پر تو اعتماد کرتے تھے، لیکن انہیں ڈیربی کے انکل پر بالکل بھی اعتماد نہیں تھا۔ خیر، ڈیربی بھی اس مسئلے میں انوالو ہو گیا، اور ڈیربی کے انوالو ہونے کی وجہ سے سارے ریلیٹیوز نے ڈیربی کے انکل کو تھوڑا تھوڑا پیسہ دیا، اور انہوں نے کچھ مشینری خریدی اور واپس اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے سونا نکلنے والا تھا۔ مشین نے اپنا کام شروع کر دیا، اب سونا نکلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ سونا پرٹی میں گیا تو پتہ چلا کہ یہ بہت ہی پیور اور قیمتی سونا ہے، اور یہ بھی کہ یہ والی گولڈ مائن کولوریڈو کی سب سے قیمتی مائن ہے۔ جیسے جیسے سونا نکل رہا تھا، ڈیربی اور اس کے انکل کی وشز اور ڈریمز اوپر جا رہی تھیں۔ اب ڈیربی اور اس کے انکل نے اپنے سارے ریلیٹیوز کے پیسے واپس کر دینے تھے، اور پھر واپس صرف منافع ہی منافع تھا۔ لیکن اسی دوران کچھ بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دم سے ڈیربی اور اس کے انکل کو بتایا گیا کہ گولڈ مائن غائب ہو چکی ہے۔ اب جیسے یہ مزید ڈرلنگ کرتے تو آگے سے صرف پتھر اور مٹی آتی۔ ڈیربی اور اس کا انکل بہت پریشان ہوئے، انہوں نے مزید ڈرلنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی صرف مٹی اور پتھر ہی نکل رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں کوئٹ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنا مشن کوئٹ کر دیا اور گیو اپ کر دیا، اور یہ ساری مشینری ایک کباڑیے کو بہت سستے داموں بیچ دی۔ اچھا، جب ہم کباڑیے کا لفظ یوز کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک فضول آدمی کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ والا کباڑیا ایک جنک مین نہیں تھا۔ اس نے ساری کہانی سنی کہ اس طرح پہلے گولڈ مائن تھی پھر غائب ہو گئی۔ یہ بڑا سیانہ تھا۔ اس نے ایک مائننگ انجینئر کو بلایا، اسے بولا کہ اس کیس پہ ریسرچ کرو۔ اس مائننگ انجینئر نے اس کیس پہ ریسرچ کری۔ جب ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک ارتھ کویک کی وجہ سے ایک فالٹ بنا ہے، اور گولڈ مائن اپنی اوریجنل پوزیشن سے 3 فیٹ اوے موو کر گئی ہے۔ یعنی کہ ایک چھوٹا سا ارتھ کویک آیا، اور اس ارتھ کویک کی وجہ سے گولڈ مائن اپنی پوزیشن سے 3 فیٹ اوے موو کر گئی ہے۔ اس کباڑیے نے اپنی مشینوں کی پوزیشن 3 فیٹ چینج کی اور پھر سے ڈرلنگ کرنا شروع کر دی، اور اس کباڑیے نے کچھ ہی مہینوں میں ملینز آف ڈالرز کما لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب بھی آپ گیو اپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کسی ایکسپرٹ سے ایڈوائز ضرور لینی چاہیے۔ جب بھی ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی سے پہلے ہمیں بہت سارے فیلیئرز اور ٹیمپوریری ڈیفیٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں شکست کا سامنا ہوتا ہے تو ہم جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اسے کوئٹ کر دیتے ہیں، اور 90% لوگ یہی کرتے ہیں۔ اور جب 500 کامیاب لوگوں سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم کوئٹ کرنے لگے تھے اسی وقت ہمیں کامیابی ملی، کیونکہ ہم نے کوئٹ نہیں کیا، ہم لگے رہے۔ بالکل اسی طرح جب ڈیربی اور اس کے انکل کو یہ ساری کہانی پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ صرف 3 فیٹ کے فاصلے سے وہ ملینز آف ڈالرز کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کی کوئٹنگ کی وجہ سے انہیں ملینز آف ڈالر کا نقصان ہوا، لیکن ڈیربی نے اس شکست سے سبق سیکھا، اور اس نے اپنی زندگی میں کوئٹنگ کے بجائے اسٹکنگ کی ووکیبلری استعمال کرنا شروع کر دی۔ ڈیربی اس کے بعد انشورنس کے بزنس میں گیا، اور اس نے انشورنس سے ملینز آف ڈالرز کمائے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، جب بھی آپ کوئٹ کرنے لگیں، جب بھی آپ ہمت ہارنے لگیں، تو یاد رکھیے گا کہ یو آر جسٹ 3 فیٹ فرام دا گولڈ، کیونکہ جس پوائنٹ پہ ہم کوئٹ کرتے ہیں ایکچوئل میں اسی پوائنٹ سے ہمارا کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching our video.
Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.